بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے محبت و برا سلام۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں، اور آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہی ہو جائیں گی۔ غلام کہتا ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عصر کی نماز کے ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہی تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگا، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھنٹوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں دعا ہی مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکی اور برائی برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کے برگاہ میں فریاد کرے، یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والے سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کرو کہ گھوڑے کو توڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعا کرے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسا تقوی عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز جلدی پہنچ سکے۔